औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन और हज़रात, मैं बुखारी मैरिज सेंटर से हैदर बुखारी बात कर रहा हूँ। जैसा कि आपके इल्म में है कि मैं हर उस टॉपिक पे वीडियो बनाता हूँ कि जिसमें मैरिज का कॉन्सेप्ट हो। जैसा कि अभी मुहर्रम की आमद है, तो आजकल बहुत सारे फैमिलीज के ज़हनों में ये क्वेश्चन गर्दिश कर रहा होता है कि हम मुहर्रम से पहले पहले शादियां कर लें, क्योंकि आगे मुहर्रम आ जाएगा तो मुहर्रम में फिर हम शादी मुहर्रम या सफ़र में नहीं कर सकते। तो ख़वातीन और हज़रात, ये बात हकीकत है, इसमें कोई कहानी नहीं घड़ी हुई या इसमें कोई झूठ नहीं है कि मुहर्रम और सफ़र में शादी करना मुनासिब नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगा कि खुदा ना खास्ता शरई तौर पे जायज़ नहीं है, क्योंकि शरीयत और चीज़ है और हमारी जो रस्मो रवाज, हमारे अकायद, हमारा दिल का जो मामला है, शरीयत हमारे ऐन फितरत के मुताबिक है। क्या जो चीज़ हमारे दिल को अच्छी लगेगी, जो चीज़ हमारे दिमाग को अच्छी लगेगी, उसी के मुताबिक हम शरीयत की नज़र में उसको देखेंगे और फिर उसको आगे लेके चलेंगे। मैं एक बार फिर ये बात वाज़ेह कर रहा हूं कि शरीयत में इस चीज़ की ममानियत नहीं है, लेकिन मैं एक एग्जाम्पल से आपको मैं वाज़ेह करूंगा कि खुदा ना खास्ता कि आपकी फैमिली में आपके किसी करीब तरीन अजीज के जिससे आपको सबसे ज्यादा प्यार हो, यानी इतना प्यार उससे आपको हो और उससे ज्यादा ही प्यार वो आपसे करते हो, तो उस शख्सियत का खुदा न खास्ता इंतकाल हो जाए, वो आपसे दूर हो जाए, आपकी जो करीब तरीन चीज है वो आपसे दूर हो जाए, तो आप उसका गम करेंगे कि ईद वाले दिन इसका इंतकाल हो जाता है किसी बहन भाई का कि जिससे आपको बहुत ज्यादा प्यार है। वैसे तो ये रिश्ते सारे प्यार वाले हैं, लेकिन उस शख्सियत के साथ कोई आपकी ऐसी रूहानी शख्सियत है, कोई आपके पीर साहब हैं, कोई आपको जिससे आप अकीदत करते हैं, मोहब्बत करते हैं, उनका इंतकाल हो जाए, ईद वाले दिन हो जाता है इंतकाल, तो क्या मेरा आपसे क्वेश्चन है कि क्या आप ईद मनाएंगे? ईद मनाने से मुराद मेरा खुदा ना खास्ता ये बात नहीं है कि आप ईद नमाज नहीं पढ़ेंगे। मेरा क्वेश्चन ये है कि ईद वाले दिन जो खुशियां मनाई जाती हैं, ईद की खुशियां, वो आप मनाएंगे? ईद की खुशियों में तोहफे, तोहफे, खाने, ये चीजें चलती हैं, नए कपड़े पहनना। आप नए कपड़े पहनेंगे जब आपके वालिद का इंतकाल ईद वाले दिन हो जाता है। मैं कह रहा हूं आप एक दिन क्या, जब तक आपकी जिंदगी है और उस वक्त तक आपकी जिंदगी में ईद आ जाती है और उसी दिन आपके वालिद का, वालदा का या किसी अजीज का इंतकाल हुआ होता है, तो मेरा नहीं ख्याल कि आप उस दिन उस तरह से ईद मनाएंगे कि जिस तरह से आपको ईद मनानी चाहिए। तो ख़वातीन और हज़रात, सेम इसी तरह मैं आपको लिए चलता हूं नवासे रसूल जिगर गोशा बतूल हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर, कि हमारा जितना भी दीन का इंसहार है, हमारा जो दीन है वो अल्लाह और अल्लाह के बाद जनाब रसूल खुदा की जात है। तो जनाब रसूल खुदा ने जिस तरह से अपने बेटों से प्यार किया, जिस तरह से उन्होंने अपने नवासों के साथ प्यार किया, अब ये आपने देखा होगा, सुना होगा, जो बच्चे हैं आजकल के, उनके लिए मैं इसको दोबारा रिपीट कर देता हूं कि जनाब रसूल खुदा जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ इतना प्यार करते थे कि ईद वाले दिन जनाब इमाम हुसैन ने कहा कि नाना, ईद वाले दिन सब लोग घोड़ा सवारी करते हैं, तो जनाब रसूल खुदा ने अपनी पुश्त पे हुसैन को बिठाया और उन्होंने कहा, बेटा तुम मेरे सवार बनो, मैं तुम्हारा घोड़ा बनता हूं।
یہ نانے اور نواسے کا پیار میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو شریعت نے ہمیں دیا ہے، جناب رسول خدا کا ہر کام عین شریعت ہے۔ پھر آگے جناب امام حسین کہتے ہیں کہ اے نانا، وہ جو بچے عید والے دن گھوڑا سواری کر رہے ہیں ان کے ہاتھ میں گھوڑوں کی لگام ہے، تو ہمارے گھوڑے کی لگام کہاں پہ ہے؟ میں صدقے جاؤں اس نواسے پہ اور اس نانے پہ، میں صدقے جاؤں کہ جس نے اپنے بال نواسے کے ہاتھ میں دے کر کہا کہ لو بیٹا، یہ جو بال ہیں یہ تمہارے گھوڑے کی لگام ہے۔ اب نانا سواری کروا رہا ہے اپنی پشت پہ نواسے کو بٹھا کے، اور یہ جو جتنا بھی پیار ہے، جتنا بھی محبت ہے، یہ ہمیں بتانے کے لیے ہے کہ آنے والی ہماری جو نسلیں ہیں ان کو بتانے کے لیے ہے، کیونکہ جناب رسول خدا کا ہر کام عین شریعت ہے، یہ ہمارا دین ہے، ہمارا ایمان ہے۔ اب آپ دوسری سائڈ پہ آ جائیں کہ جناب رسول خدا نماز پڑھا رہے ہیں، پیچھے صحابہ کرام نماز پڑھ رہے ہیں، امام حسین جناب رسول خدا کے سجدے کی حالت میں ان کی پشت پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ہمارے گھروں میں اکثر بچے یہ کرتے ہیں کہ جب ہم گھر میں نماز ادا کرتے ہیں، جب ہم سجدے میں جاتے ہیں تو بچے ہماری پشت پہ سوار ہو جاتے ہیں۔ وہ بچوں کے لیے ایک کھیل ہے، کود ہے۔ اب ان بچوں کو نہیں اس بات کا اندازہ کہ یہ جو ہم پشت پہ بیٹھ رہے ہیں یہ نماز میں خلل پڑ رہا ہے، یہ کام ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن امام حسین علیہ السلام کیونکہ شریعت کے دائی تھے، ان کو ہر چیز کا پتہ تھا، اور پھر وہ صرف اسی لیے کہ اپنے نانے اور نواسے کا پیار صحابہ اکرام کو دکھانے کے لیے کہ جو پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں ان کے پشت پہ سوار ہوئے۔ اب جناب رسول خدا نے کیا کیا؟ انہوں نے یہ نہیں کیا کہ سجدے سے کھڑے ہو گئے کہ امام حسین نیچے گر جائیں، قطعاً یہ نہیں کیا۔ انہوں نے کیا کیا کہ اپنے سجدے کو طویل کیا۔ صحابہ اکرام پیچھے اٹھ کے دیکھتے کہ امام حسین جو ہیں وہ جناب رسول خدا کے پشت پہ سوار ہیں اور سجدہ لمبا ہو رہا ہے، پھر سجدے میں چلے جاتے، پھر اٹھ کے دیکھتے کہ پھر سبھی جناب رسول خدا نے اٹھتے۔ ایون کہ جناب رسول خدا نے اتنا سجدے کو طویل کیا کہ انہوں نے روایات میں آتا ہے کہ 72 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا، کہ حکم ہے کہ آپ 3 دفعہ پڑھیں، پھر انہوں نے سجدے کو طوالت دیتے ہوئے 72 دفعہ۔ اور جب امام حسین خود پشت سے نہیں اترے، جناب رسول خدا نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا۔ تو خواتین حضرات، یہ باتیں صرف ہمیں سمجھانے کے لیے ہیں، نہ کہ اس وقت کا جو جناب رسول خدا کا کیا ہوا عمل، یعنی ان کے منہ سے جو بات نکلتی ہے وہ حدیث ہوتی ہے، اور جو انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے کر کے دکھایا اس کی ہمارے لیے کتنی عظمت ہوگی۔ حدیث میں تو ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ کوئی راوی ہے تو اس کا راوی مضبوط ہونا چاہیے حدیث کے معاملات، لیکن یہ تو وہ کام ہے کہ جو امام حسین علیہ السلام اور جناب رسول خدا خود کر رہے ہیں، اپنے پریکٹیکل طور پہ ہمیں کر کے دکھا رہے ہیں۔ تو بس خواتین و حضرات، بات تھوڑی لمبی ہوگی، میں اپنے چیپٹر کو کلوز کرتا ہوں کہ محرم میں شادی کیوں نہیں ہو سکتی۔ یہ کویسچن اکثر خواتین و حضرات پوچھتے ہیں، اور برے صغیر پاک و ہند میں خاص طور پہ آپ چلے جائیں، انڈیا میں چلے جائیں، لکھنؤ میں چلے جائیں، وہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ امام حسین کا غم اور محرم کے ایام انتہائی عقیدت و احترام سے منائے جاتے ہیں۔ ویسے تو یہ پوری دنیا میں ہے، آپ شام میں چلے جائیں، عراق میں چلے جائیں، ایران میں چلے جائیں، لبنان میں چلے جائیں، دنیا کے کسی بھی یورپ کنٹری میں آپ چلے جائیں، آپ یو کے میں چلے جائیں، یو ایس میں چلے جائیں، آسٹریلیا میں چلے جائیں، میں یہ دعوے کے ساتھ یہ بات کر سکتا ہوں کہ دنیا کا کوئی ایسا کونا نہیں ہے کہ جہاں پہ امام حسین علیہ السلام کے محرم کے ایام، غم کے ایام نہ منائے جاتے ہوں۔ تو خواتین حضرات،
بعد میں پھر وہیں سے سٹارٹ کروں گا کہ جب آپ کا کوئی قریبی عزیز، جب آپ کا کوئی رشتہ دار جس سے آپ محبت کرتے ہیں، مودت کرتے ہیں، عقیدت کرتے ہیں، اس کا انتقال ہو جاتا ہے، تو کیا آپ اس دن شادی کریں گے؟ کیا آپ اس دن خوشیاں منائیں گے، نکاح کریں گے، سالگرہ کریں گے؟ نہیں میرا بھائی، آپ کچھ بھی نہیں کریں گے۔ اب عید والے دن میرے باپ کا انتقال ہوا ہے تو میں عید والے دن اس کا غم ہی مناؤں گا۔ میں کیا کروں گا؟ میں اپنے سارے بہن بھائیوں کو اکٹھا کروں گا، اپنے گھر بلاؤں گا، ان کے لیے میں اہتمام کروں گا، ختم کا، نظر نیاز کا، ان کے لیے تحفے تحائف جو ہے وہ ان کے لیے جو تلاوت کی ہوگی قرآن کی، جو درود شریف کلمہ پڑھا ہوگا، وہ سارے تحفے تحائف میں اکٹھا کروں گا، اور اپنے بہن بھائیوں کو، عزیز و اقارب کو اکٹھا کر کے ایک دسترخوان لگا کے میں ان کو ایصال ثواب کروں گا۔ تو یہی خواتین و حضرات ایک فلسفہ ہے کہ ہمارا جو دین ہے وہ عین ہماری فطرت ہے، کہ ہماری جو فطرت ہے اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ تو 10 محرم یعنی یکم محرم کا جب چاند نظر آتا ہے تو اس وقت ہمارا ٹوٹلی ذہن وہ کربلا کی طرف چلا جاتا ہے، کہ جیسے ہی یہ نیا سال ہے ہمارا، بعض لوگ تو اس سال کو خوشیوں کا سال سمجھتے ہیں، ایک دوسرے کو مبارکبادیں دیتے ہیں کہ نیا سال آپ کو مبارک ہو۔ تو خواتین حضرات، یہ خوشیاں منانے کا مہینہ نہیں ہے، یہ مبارکیں دینے کا مہینہ نہیں ہے، بلکہ یہ غم کا مہینہ ہے۔ آپ ایک دوسرے کو ملیں اور اپنے آنے والی نسلوں کو یہ بتائیں کہ جس طرح عید کا مہینہ، محرم کا، رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، ربیع الاول کا جناب رسول خدا کا مہینہ ہے، اور محرم جو ہے وہ امام حسین کا مہینہ ہے، تو آپ اپنے بچوں کو بتائیں کہ محرم کے مہینے میں کیا ہوا تھا، یزید نے کس طرح سے ظلم کیا نواسہ رسول جگر کو شیخت حضرت امام حسین علیہ السلام پہ، اور ظلم صرف ان پہ نہیں کیا بلکہ ان کے کم سن بچوں پہ ظلم کیا جو ابھی شیرخوار تھے۔ جناب علی اصغر ابھی شیرخوار تھے، وہ اپنے آپ سے پانی بھی نہیں مانگ سکتے تھے، اپنے ماں کا، باپ کا نام بھی نہیں ابھی لے سکتے تھے، تو ان کو تیر کا لگا کے ان کو شہید کیا گیا۔ ان کی جو خواتین تھیں ان کی چادروں کی بے حرمتی کی گئی، ان کو قید و بند کیا گیا۔ یعنی ایسے ایسے مظالم یزیدی فوج نے کیے کہ جو اس مہینے میں بتایا جاتا ہے، اور 1400 سال سے یہ روایت قائم ہے، اور پھر وہی غم تازہ ہوتا ہے، اور وہی ایک سلسلہ ہے کہ جو ہم اپنے آنے والی نسلوں کو آگے بتاتے ہیں، کنورٹ کرتے ہیں، اور یہ سارا سلسلہ چلتا ہے۔ حضرات، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ماہ رمضان کو اللہ تعالیٰ کا مہینہ قرار دیا جاتا ہے، اور ماہ ربیع الاول کو جناب رسول خدا کا نام دیا جاتا ہے، اور محرم کا مہینہ جو ہے وہ امام حسین کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ تو خواتین و حضرات، جیسا کہ ہم اپنے آنے والی نسلوں کو بتاتے ہیں رمضان میں روزے کی اہمیت، ربیع الاول میں جناب رسول خدا کی پیدائش کے متعلق، اور اسی طرح ہم آنے والی اپنی نسلوں کو محرم میں میدان کربلا میں جو امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا گیا اس کے بارے میں بتاتے ہیں۔ اور خواتین و حضرات، جو لوگ جناب رسول خدا سے پیار کرتے ہیں، ان کی آل سے پیار کرتے ہیں، وہ کبھی بھی نہیں یہ چاہیں گے کہ محرم کے مہینے میں ہم شادیاں کریں، نکاح کریں، ہم سالگرہ کریں، کیونکہ محرم اور سفر کو اس لیے گنا جاتا ہے کہ جب میرے اپنے کسی عزیز کی فوتگی ہوگی، وہ انتقال کرے گا، تو میں کم سے کم بھی ان کے انتقال اور ان کا پھر جو 40واں ہوگا وہاں تک میں انتظار کروں گا۔ اگر میں انتظار نہیں کروں گا
तो बरादरी वाले मुझे बातें करेंगे कि देखें जी अभी तक उसके बाप का इंतकाल हुआ है, अभी उसका कफन भी नहीं मैला हुआ, अभी उसका 40वां भी नहीं हुआ, तो उसने अपने बेटे की शादी रख दी, अपनी बेटी का निकाह रख दिया। तो ख़वातीन हज़रात, ये वो बातें हैं कि जिसमें हम ये कहते हैं कि मुहर्रम और सफ़र में आप खुशनुदी जनाब रसूल खुदा की खातिर उनकी खुशनुदी हासिल करने के लिए, क्योंकि वो खुद इस गम में बराबर के शरीक थे, उनके नवासे के गम के दिन हैं, तो उनके नवासे की खुशनुदी हासिल करने के लिए हम एहतरामन, मैं फिर ये बात करूँगा कि एहतरामन हम मुहर्रम और सफ़र में शादियाँ नहीं किया करते। तो उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और अगली वीडियो के साथ इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं, इंशाल्लाह मैं उस पर ज़रूर कमेंट करूँगा। अगली वीडियो के साथ आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। खुदा आपका हामी नासिर हो। वस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।